السلام علیکم ناظرین، آج رابعہ احسن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرے آج کے موضوع کا نام ہے بے چینی یا اینگزائٹی کیا ہے۔ ناظرین، اضطراب ایک ایسا عمل ہے جس کا اظہار ہم کسی خطرے کے وقت کرتے ہیں، یا یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی خطرہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی چیلنجنگ صورتحال ہو۔ مطلب انٹرویو دینا، کوئی امتحانات دینا جس میں آپ کسی تناؤ کا شکار ہو جائیں کہ آیا میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، کسی قسم کی جسمانی یا جذباتی صورتحال یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی موجودہ حالات، یہ تمام اضطراب کی ایک شکل ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، شکریہ۔ ناظرین، اینگزائٹی میں مبتلا افراد کی علامات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں میں اس کی علامات شدید ہوتی ہیں اور بعض میں عارضی، جو مسائل کے حل کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ جدید سائنس کی ایجادات نے انسان کو انسان سے بہت دور کر دیا ہے۔ انسان خواہشات کی دوڑ میں شامل ہونے کی وجہ سے بھی مسلسل بے چینی کی حالت میں رہتا ہے، اور یہ بے چینی خوف کا باعث بنتی ہے اور انسان کی زندگی میں اضطراب کو، اینگزائٹی کو جنم دیتی ہے۔ اضطراب انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے روکتا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے موجودہ حالات میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کیوں متاثر ہو رہی ہے، ہم لوگ اتنی بے چینی اور اضطراب کا شکار کیوں ہیں۔ کیونکہ موجودہ حالات، ارد گرد کے ماحول اور ذہنی تفکرات نے ہم لوگوں کی زندگی کو بے چینی کا شکار کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ خراب صورتحال جو ہم لوگوں کی زندگی میں مرتب ہو رہی ہے، یہ وقتی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ یہ کون سی کیفیت ہے۔ اینگزائٹی کی بھی مختلف اقسام ہیں، جن میں ایک ہے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر، جو کسی بھی شخص میں کسی بھی دباؤ کے تحت پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلاً کسی عزیز کی موت یا ملازمت میں دشواریاں، تنہائی، معاشرتی مسائل، خانگی مسائل، خاندانی مسائل یا جسمانی تکلیف وغیرہ۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر، جس کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں جو ہے وہ انسان کی کیفیت بہت شدید ہوتی ہے۔ ایک شخص میں بہت چڑچڑاپن، تھکاوٹ، بے چینی، پٹھوں میں درد، نیند کی کمی جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض علامات میں گھبراہٹ کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، خوف کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، چکر آتے ہیں، سینے میں درد ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی شدید قسم کی کیفیت ہے۔ کیفیت نمبر 3 یا اینگزائٹی نمبر 3 کہہ رہے ہیں، سوشل اینگزائٹی ہے، جو کہ عموماً آج کل آلموسٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے، جس میں ایک شخص سماجی ماحول میں بے چینی اور اضطراب محسوس کرتا ہے۔ کسی ہجوم والی جگہ پر کچھ ہونے کا ڈر یا ہجوم دیکھ کر خوف محسوس کرنا، اس کو سوشل اینگزائٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں مبتلا افراد یا تو سماجی حالات سے مکمل طور پر گریز کرتے ہیں یا انہیں خاصی تکلیف کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے او سی ڈی۔ او سی ڈی جو آج کل ایک بہت ہی زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، ایک ایسی حالت ہے جس میں اعصاب پر ناقابل فہم سا بوجھ اور جنون جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ناپسندیدہ خیالات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو کہ اضطراب کا باعث بنتے ہیں۔ او سی ڈی میں مبتلا لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا اپنی مجبوریوں اور پریشانیوں پر قابو پانا بہت مشکل ہے اور وہ زندگی میں ناکام ہو جائیں گے۔ ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو اوور کم کرنا، اپنے آپ کو کمپوز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک شدید حالت ہے۔ یہ اینگزائٹی کی وہ قسم ہے، اگر انسان اس حالت میں اپنے آپ کو قابو میں نہ لے کے جائے تو قابو نہ کرے تو وہ بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جو کہ مختلف بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ ٹرامیٹک اینگزائٹی ہے، یہ ایک ایسی حالت ہے جو کسی بھی شخص کو کسی تکلیف دہ واقعے کا سامنا کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اکثر افراد خیالات یا یادیں واقعات سے فرار چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مزاج اور موڈ بہت منفی ہو جاتا ہے اور آخرکار ایسے افراد لوگوں کے لیے ناپسندیدہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فوبیا۔ کسی بھی چیز پر شدید قسم کا خوف کا نام جو ہے وہ فوبیا ہے، جس میں فرد ایسی چیزوں سے خطرہ محسوس کرتا ہے جس سے کوئی خطرہ نہ ہو، جیسے بلندیوں، جانوروں یا سوئیوں کا خوف۔ فوبیا کا شکار افراد کو خوفزدہ چیزوں کے سامنے آنے یا اس کے بارے میں سوچنے پر ضرورت سے زیادہ اینگزائٹی اور گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ناظرین، انزائٹی جو ہے وہ مردوں اور عورتوں میں دونوں میں ایک عام بات سمجھی جاتی ہے، اس لیے اکثر لوگ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود خواتین کو اپنی زندگی میں انوکھے تجربات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انزائٹی کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1، حمل کے دوران میں خواتین کو اہم ہارمونل تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور حمل کے دوران یا بعد از پیدائش ہونے والی انزائٹی کو پیرنٹل انزائٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں اہم ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین میں یہ جو ہے وہ تناؤ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسفورک ڈس آرڈر جو ہے وہ مخصوص ایام یا اس سے پہلے یا ان کے بعد اکثر خواتین کا موڈ جو ہے وہ اضطراب یا بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خواتین بہت زیادہ بے چینی میں رہتی ہیں اور وہ کسی بھی کام پہ اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتی، ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہونا، نیند، بھوک میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ تقریباً 6% خواتین جو ہیں وہ حمل کے دوران بے چینی کا شکار رہتی ہیں، اور یہ ایک نارمل بات ہے، یہ ہارمونل چینجز کا نتیجہ ہے۔ شدید انزائٹی کے جو حالات ہیں، جو علامات ہیں، وہ میں نے آپ سے ڈسکس کری۔ ناظرین، آج کے موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں تقریباً 90% لوگ انزائٹی کی مختلف اقسام میں مبتلا ہیں، اور ان سے اوور کم کرنا، ان سے اپنے آپ کو نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے اندرونی سکون۔ اندرونی سکون کی ہم سب میں کمی ہے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ ہم لوگ جو چیز ہم لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، جو حالات و واقعات ہم لوگ کو پریشان کر رہے ہیں، ان سے دور ہوں۔ ہم لوگوں کے پاس ایک بہت ہی مکمل کتاب ہے، اس کا سہارا لیں، قرآن مجید پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، پازیٹیو سوچیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ دیں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ آپ کو سراؤنڈنگ سے بھی بہت زیادہ انگزائٹی اور ڈپریشن ڈیولپ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے موجودہ سچویشنز اور سرکمسٹینسز آج کل تبدیل ہو رہے ہیں، جو کہ ہم لوگوں کی زندگی پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اور نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی زندگی پہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کریں، اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، اچھا سوچیں، خوش رہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو اس بیماری سے، اس ایسی بیماری سے بچا سکتی ہیں جو آج کل ہم سب میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔